تو محمد ابن جزری بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے والد تاجر تھے، کاروباری انسان تھے، 40 سال گزر گئے، ان کو اولاد نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں جانے کا موقع نصیب فرمایا، جب زمزم پر پہنچے ہیں تو دعا میں بھی میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا، میٹھے پانی کے چشمے وہ سوکھتے رہتے ہیں، خشک ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، اور قیامت سے پہلے پہلے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن زمزم کا چشمہ ایسا ہے جو قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ پاس میں آیا، زمزم کا پانی نکالا اور اس پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کئی مرتبہ پڑھ کے زمزم کے پانی پر پھونکا، اور پھر میں نے اس کو پیا۔ جس بیماری میں مبتلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے شفا دی۔ یفضح المجربین، اللہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کی تو ہر چیز کو پورا کرے گا، اور جو تجربہ کرنے کی نیت سے پیے گا اس کو اللہ رسوا کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن ابراہیمی یادگار دنوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی جو نشانیاں ہیں، جو یادگاریں ہیں، ان کے دن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی جو یادگار نشانیاں ہیں، ان میں بیت اللہ بھی ہے، اللہ کا گھر، خانہ خدا کعبہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، مینا بھی ہے، اور قربانی کے ایام چل رہے ہیں تو قربانی بھی ہے۔ یہ سب اس خاندان کی یادگاروں میں سے۔ بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، رکھا گیا، وہ اللہ کا گھر ہے جو سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، مخلوق پر اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ مقام ابراہیم، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، حتیم، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، حجر اسود، یہ بھی آیات بینات بھی سے ہے۔ اسی طرح ان واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی زمزم کا چشمہ بھی ہے، ماء زمزم، یہ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ اور شیرخوار دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے گئے۔ آج کا مکہ نہیں ہے جہاں 24 گھنٹے زندگی دوڑتی ہے، جو روشنیوں والا شہر ہے، بلکہ آج سے آپ 4000 سال پیچھے چلے جائیے، 4000 سال پیچھے چلے جائیے، وہ مکہ جہاں کوئی زندگی نہیں تھی، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، وہاں پر اپنی بیوی کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑا ہے اور جانے لگے ہیں، اور چھوڑ کر ثنیہ، پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو کہتے، اس جگہ پہنچے ہیں جہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے، تو پیچھے سے حضرت جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پکڑا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بولے نہیں، دوبارہ پوچھا کوئی جواب نہیں دیا، 3 بار پوچھا کوئی جواب نہیں دیا، تب حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟
تو ایک جملہ کا اذن لا یضیعن اللہ، تو پھر بے فکر ہو کے جائیے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم گئے، وہ ثنیہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، وہاں پہنچے جہاں سے اب ماں اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے نا، تو وہاں پر ہاتھ اٹھائے۔ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور ایسی دعا مانگی کہ آج بھی کوئی بندہ اس زمانے کے اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا تصور کرتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اس پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی آنے والی نسل کو، میں نے اپنے آل اور اولاد کو ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے، آپ کے محترم گھر کے پاس، اے پروردگار فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، میں ان کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے، اور یہ کالے جلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان کون آئے گا؟ یہاں سرسبز و شاداب علاقہ تو ہے نہیں، ہرا بھرا علاقہ تو ہے نہیں کہ جہاں لوگ گھومنے جائیں گے، جہاں لوگ رہنے کی تمنا کریں، بے آب ہو گیا وادی ہے۔ لیکن مولا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور دوسری دعا کی، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کی روزی دینا، تجھ سے یہ درخواست ہے۔ دعا کر کے روانہ ہو گئے۔ پیچھے حضرت حاجرہ ہے، مشکیزہ تھا، پانی کا گھڑا تھا، مشکیزہ تھا، کچھ کھجوری تھی وہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ پیتی رہی کھاتی رہی، اس سے بچے کو دودھ ملتا رہا، پانی ختم ہو گیا، کھجوری ختم ہو گئی، ماں کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں آیا، اب بچہ تڑپنے لگا، اور بالکل وہ کیفیت ہو گئی جیسا چھوٹا بچہ ہے اور اس کا آخری لمحہ کیسے اس کی سانس اکھڑتی ہے، وہ کیفیت ہو گئی، تو اب پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ تو پاس میں چھوٹی سی پہاڑی تھی، ٹیکری تھی، اس پہ چڑھ گئی، جسے آج صفا کہتے ہیں، دیکھے کہ کوئی ہے تو نہیں، ادھر کوئی قافلہ جا رہا ہو، کوئی انسان جا رہے ہو، کہیں سے مدد مل جائے، کوئی نظر نہیں آیا، وہاں سے نیچے اتری، اور نیچے جب گئی ہے تو وہاں نشیبی زمین تھی، یعنی گہرائی تھی، وہاں پر بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو تیز دوڑی ہے تاکہ تیز دوڑ کے جلدی سے آگے جو اونچی ٹیکری ہے، پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ جائے تاکہ بچہ بھی نظر آئے اور ادھر نظر دوڑائے کہ کوئی پانی والا نظر آ جائے، کوئی مدد کرنے والا نظر آ جائے۔ تیز دوڑی ہے، مروہ پہ چڑھی ہے، دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، پھر واپس دوڑی ہے، وہاں سے اتری ہے۔ اس طرح حضرت حاجرہ نے چکر لگائے، اور جہاں تیز دوڑی ہے آج وہاں حاجیوں کو کہا جا رہا ہے تیز دوڑو تم۔ میری بندی کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کو وہاں اسی انداز سے دوڑنا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ۔ جب 7ویں مرتبہ مروہ پہ چڑھی ہے نا تو اچانک آواز آئی، بخاری شریف میں روایت ہے، آواز آئی کہ مدد حاضر ہے، تو یوں کان لگایا، چپ ہو گئی کہ آواز آ رہی ہے، سنو سنو، کیا کہ بھائی اگر کوئی انسان ہے تو سامنے آؤ، سامنے آؤ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ احساس ہو کہ کوئی مدد کرنے والا آ گیا ہے۔ پھر وہاں سے آئی اپنے بچے کے پاس، تو دیکھا کہ وہاں پر وہ جو چھوٹا بچہ تڑپ رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تو اس بچے کے پاس پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ یہ پانی کا چشمہ جو پھوٹا تھا، عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے تھے، اور حضرت جبرائیل امین نے اپنی ایڑی وہاں رگڑی یا اپنا پر مارا، اور اس کے نتیجے میں یہ زمزم کا کنواں جو ہے یا زمزم کا چشمہ جو ہے یہ پھوٹ پڑا تھا۔ بہت خوش ہو گئی، پانی ابل رہا تھا، آگے بہ رہا تھا، تو حضرت حاجرہ نے جو ہے نا پال باندھنی شروع کی، مٹی اس کے ذریعے سے اس کو گھیرنا شروع کیا، اور اب یوں کہتی جا رہی تھی، زمزم عبرانی لفظ کہتے ہیں
تھم جا، ادھر ادھر مت جا، یہیں رہے، پانی بہ جائے گا تو کوئی ختم نہ ہو جائے. تو زمزم کہتی ہوئی جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پال نہ باندھتی، لو ترکت، چشمے کو یوں ہی چھوڑ دیتی، لکانت زمزم ماء معینا، تو یہ زمزم کا چشمہ پوری دنیا میں پھیل جانے والا چشمہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے پال باندھ دی تو پانی وہیں رہ گیا. اور زمزم پوری دنیا میں یوں معنوی اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں پھیلنے والا چشمہ ہے. دنیا کے کونے کونے سے حاجی جاتے ہیں اور زمزم کا یہ پانی لے کے جاتے ہیں. پوری دنیا میں آج بھی پہنچ رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا. یہ حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر، اگر وہ یوں ہی چھوڑ دیتی پوری دنیا میں پھیل جاتا. تو یہ زمزم کی ایک مختصر تاریخ ہے جو میں نے بتائی. حضرت جبرائیل امین کی ایڑی کے ذریعے سے یا پر مارنے کے ذریعے سے وہ چشمہ پھوٹا، پھر وہ والدہ اور ماں بیٹے وہیں رہے، اور ایام گزرے، کچھ دن گزرے، وہاں سے ایک قافلہ گزرا. اس نے دیکھا کہ ہم تو پہلے بھی ادھر سے گزرتے رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، یہ پرندے تو پانی پہ اڑتے ہیں، یہ یہاں کیسے؟ یہاں تو پانی کبھی ہم نے دیکھا نہیں، کبھی تجربہ نہیں کیا ہے. ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ، یہ پانی پر اڑنے والے پرندے ہیں، اگر یہاں چشمہ ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں پانی کا ایک چشمہ اور مل گیا. وہ آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، بچہ بیٹھا ہے. اس نے واپس جا کے وہ قافلے والوں کو بتایا. تو پھر قافلے والے آئے کہ ہم کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دیتی ہیں آپ؟ حضرت حاجرہ سے یہ درخواست کی. تو حضرت حاجرہ نے کہا رہو، اور اچھی بات ہے بھائی، ماں بیٹے اکیلے تھے، اور لوگ آباد ہو جائیں گے تو انسیت ہوگی، اچھا محسوس ہوگا. کہا رہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ زمزم پر تولیت کی ذمہ داری، یعنی یہ زمزم کو سنبھالنے کی ذمہ داری یہ ہماری ہوگی، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. پانی پینا، استعمال کرنا، لیکن تم اس کے مالک بن جاؤ یہ نہیں ہوگا، متولی ہم ہی رہیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ قبیلہ وہاں آباد رہا. اس قبیلے کا نام قبیلہ جرہم ہے. آبادی بڑی، حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو حضرت اسماعیل کی شادی بھی اسی قبیلے جرہم میں ہوئی تھی. پھر ایک کافی لمبا عرصہ گزرا ہوا. بیت اللہ، زمزم، ان سب کی ذمہ داری قبیلے جرہم کے پاس ہی بعد میں آئی. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. ہوتا ہے ایک انسان احترام والی جگہ میں ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے نا، تو پھر اس کا احترام، اس کی عظمت دلوں میں باقی نہیں رہتی ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے مسجد کی عظمت رہے گی، لیکن ایک آپ بہت زیادہ مسجد میں رہیں تو مسجد کی عظمت آپ کے دل سے نکل جاتی ہے اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو. بیت اللہ ہے، حرم شریف ہے، ہم لوگ جاتے ہیں 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، وہاں کی ایک ایک چیز کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. تو قبیلے جرہم کی جب ذمہ داری بیت اللہ کی، زمزم کی بہت زیادہ ہو گئی، لمبا عرصہ گزر گیا نا، تو بیت اللہ کی تخفیف، بیت اللہ کو ہلکے میں لینا، حرم کی عظمت نہ کرنا، حرم میں آنے والوں کو ستانا، ان پر ظلم کرنا، یہ ان کی زندگی میں شامل ہو گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قبیلہ خزاعہ کو مسلط کر دیا، دوسرے قبیلے کو مسلط کر دیا. اور قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ جرہم کو وہاں سے در بدر کرنا چاہا، مکے سے ہٹانا چاہا. جب قبیلہ جرہم والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اب ہم کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا، تو زمزم ان کے یہاں سب سے اہم چیز تھی. وہاں کا چشمہ تھا، بہترین پانی تھا. انہوں نے ایسا کیا کہ جاتے جاتے زمزم کا جو چشمہ تھا، کنواں تھا، اس کو دفن کر دیا اور چھپا دیا. ان کو احساس ہو گیا کہ قبیلہ خزاعہ یہاں غالب آ جائے گا، تو زمزم کے اس چشمے کو انہوں نے چھپا دیا، دفن کر دیا. اور پھر وہ اس زمانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے کچھ پہلے تک اسی طرح دبا رہا، چھپا رہا. اس بیچ کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہونے والی تھی تو اس سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب دکھایا گیا، اللہ کی جانب سے خواب دکھایا گیا، بار بار خواب دکھایا گیا، اور علامتیں بھی بتائی گئی، نشانیاں بھی بتائی گئی
کہ زمزم کے کنویں کی پرفیکٹ جگہ کون سی ہے. یہ بھی نشانیاں خواب میں بتائی گئی. پھر حضرت عبد المطلب تیار ہوئے اور زمزم کے چشمے کی جو جگہ ان کو خواب میں بتائی گئی تھی اس جگہ کو کھودا تو اندر سے یہ چشمہ نکل آیا، ظاہر ہو گیا. اس وقت سے لے کر آج تک پھر اسی طرح ہے، وہ بہہ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پہلے مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں جو بھی مسلمان خلفاء آئے، عمراء آئے، بادشاہ آئے، انہوں نے اس کی تعمیر کی. اور اب جو ہے بیت اللہ صحن میں مطاف جہاں طواف کرتے ہیں اس کے صحن میں ہے، لیکن اس کو سپاٹ کر دیا گیا ہے، اوپر سنگ مرمر بچھا دیا گیا ہے اور اندر مشینیں لگا کر اس کے پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ زمزم کا جو مختصر قصہ ہے، مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. جب حضرت حاجرہ اس چشمے کے پاس آئی تھی نا تو جبرائیل امین نے ان سے کہا تھا لا تخافی علی آل ہادی الوادی ظمأً، ماں اس وادی میں رہنے والوں پر کبھی پیاس کا اندیشہ مت کرنا، خوف مت کرنا. اب اللہ نے یہ چشمہ جاری کر دیا ہے، اب کبھی پیاس کا اندیشہ مت کرنا. فإنها عین یشرب بها ضیفان اللہ، کیوں یہ چشمہ جو پھوٹ پڑا ہے نا، یہ چشمہ ایسا ہے جس سے اللہ کے مہمان سیراب ہوں گے، یہاں آنے والے اس کو پیئیں گے. اس لیے اب خوف مت کرنا، اندیشہ مت کرنا کہ پانی ختم ہو جائے گا. اور بعض آثار میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جتنے بھی میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا، میٹھے پانی کے چشمے وہ سوکھتے رہتے ہیں، خشک ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، اور قیامت سے پہلے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن زمزم کا چشمہ ایسا ہے جو قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. یہ زمزم کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر بہت ساری خصوصیات، امتیازات، بہت اہم باتیں، بہت اہم چیزیں جو دوسرے پانیوں میں نہیں ہے نا، اس پانی میں رکھی ہے. اسی وجہ سے عربوں کے یہاں اس کے بہت سارے نام ہیں، 60 سے زیادہ نام زمزم کے ہیں. اور کسی چیز کے بہت زیادہ نام ہونا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں اچھائیاں، خوبیاں، اچھی باتیں بہت زیادہ ہیں. ایک عالم ہے، اس کو عالم بھی کہتے ہیں، مفسر بھی کہتے ہیں، محدث بھی کہتے ہیں، خطیب بھی کہتے ہیں، حاجی بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نام تو اس کا کچھ اور ہے لیکن خوبیاں بہت زیادہ ہیں، الگ الگ لوگوں نے نام دے رکھے ہیں. تو زمزم کا بھی اسی طرح نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے نا، اصل نام تو محمد اور احمد ہے، لیکن صفاتی نام بہت سارے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس میں سے ایک صفاتی نام زمزمی بھی ہے، مزمزمی بھی ہے، یعنی زمزم والے نبی. زمزم والے نبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر خصوصیت رکھی ہے کہ یہ کھانے کا بھی، یعنی غذا کا بھی کام کرتا ہے اور یہ پینے کا بھی کام کرتا ہے، یعنی پیاس کو بھی بجھاتا ہے، بھوک کو بھی مٹاتا ہے اور شفا کا کام بھی کرتا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے قبیل غفار سے، علاقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے مکہ تشریف لے آئے ہیں، تو اس موقع پر ایک ڈر تھا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے کہ محمد سے مل رہا ہوں تو لوگ ظلم کریں گے، اس لیے وہ بیت اللہ میں، وہیں مطاف میں وہاں رہتے تھے. اور 1 مہینے تک وہ وہیں رہے، کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد کون ہے، مار ڈالیں گے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں آئے تو دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی یہاں بیٹھا ہے. کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا کب سے؟ کہا 30 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا میں یہاں بیٹھا ہوں. کہا من کا نہیں ہوتی منہ کا، اللہ کے بندے تمہارا کھانا کون لاتا تھا، کھلاتا کون تھا؟ تو ابو ذر نے کہا کہ ما کان لی طعام الا ماء زمزم، زمزم کے علاوہ میری کوئی غذا نہیں تھی، میں اسی پر اکتفا کر رہا تھا، زندگی بسر کر رہا تھا. تو اس موقع پر حضور نے فرمایا انہا مبارکہ انہا طعام طعم، یہ بابرکت پانی ہے، یہ کھانے کی بھی جگہ کفایت کر جاتا ہے، کھانے والے کے لیے، بھوک مٹانے والے کے لیے اس میں بھوک مٹانے کا بھی سامان ہے. حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے ہم لوگ کننا نسمیہ شباع، زمزم کے پانی کو شباع کہتے تھے. شباع کا مطلب ہوتا ہے بھوک مٹانے والا، پیٹ کو بھر دینے والا. نعم العون علی العیال، جو لوگ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، کھانے کو نہیں ملتا نا، ان کے لیے بہترین مدد کی چیز ہے، بہترین کھانے کی چیز ہے. تو یہ زمزم کی خصوصیات ہیں. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی
جس مقصد کے لیے پیا جائے اس مقصد کو یہ پورا کرتا ہے. اگر بھوکا انسان بھوک ختم کرنے کے لیے پیے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی. پیاسا انسان پیاس کو ختم کرنے کے لیے پیے گا اس کی پیاس کو بجھا دے گا. کسی کو اولاد نہیں ہے اولاد حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پیے گا اس کو اولاد نصیب ہو جائے گی. کسی کو فالج ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے پیے گا اس کے فالج دور ہو جائے گا. کسی کو کوئی اور پریشانی ہے ٹینشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس پانی کو اس نیت کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یقین و بھروسہ کرتے ہوئے پیے گا تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اور ان شریبتہ لتستشفی بہ شفاک اللہ، اگر شفا کے لیے تم اس کو پیو گے اللہ شفا دے دے گا. پیٹ بھرنے کے لیے یعنی بھوک مٹانے کے لیے پیو گے اشبعک اللہ، اللہ تیرا پیٹ بھر دے گا. وَإِن شَرِبْتَهُ يَقْطَعُ ظَمْأَكَ قَطَعَهُ اللَّهُ، اور اگر تم پیو گے کہ تمہاری پیاس کو بجھا دے اللہ تمہاری پیاس کو بھی ختم کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ساتھ میں پانی لے جایا کرتے تھے، زمزم کا پانی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل ماء زمزم فی الادابہ والقرب، اللہ کے نبی چھاگلوں میں اور مشکیزوں میں برتنوں میں زمزم کا پانی لیتے تھے. وکان یصب علی المرضى ویسقیہم، مریض اور بیمار جو آتے تھے ان پر یہ پانی چھڑکتے تھے، پانی اڈیلتے تھے اور ان کو یہ پانی پلایا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں ان کے بیٹے فرزند نقل کرتے ہیں کہ وَرَأَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، میں نے اپنے والد محترم کو کئی مرتبہ دیکھا ہے یشرب من ماء زمزم یستشفی بہ، وہ زمزم کے چشمے پر آئے ہیں تو پانی پیا ہے اور نیت یہ کی ہے کہ اے اللہ میرے اندر بیماری ہے اس سے تو شفا عطا فرما. وَيَمْسَحُ بِيَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، پانی لے کر اپنے چہرے پر ملتے تھے پھیرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھیرتے تھے، اپنے جسم پر زمزم کے پانی کو لگاتے تھے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شفا کے لیے ایسا کیا کرتے تھے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مکہ میں رہا، زمزم کا پانی پیا اور جس مقصد کے لیے میں نے پیا ہے اس مقصد کو پورا ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ کافی عرصے تک میں مکے میں رہا، بیمار پڑ گیا، بیمار پڑا، طبیبوں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس گیا، کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے کہا چلو یہ کام کر لیتا ہوں. زمزم کے پاس میں آیا، زمزم کا پانی نکالا اور اس پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کئی مرتبہ پڑھ کے زمزم کے پانی پر پھونکا اور پھر میں نے اس کو پیا. جس بیماری میں مبتلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے شفا دے دی. علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ھذا موجود فیہ الی یوم القیامہ، یہ زمزم کے پانی سے شفا ملنا یہ اللہ نے تاثیر قیامت تک کے لیے اس میں رکھ دی ہے. لمن صحت نیتہ، لیکن شفا کسے ملے گی؟ جس کی نیت درست ہوگی. وسلمت طبیعتہ، جس کا دل صاف ستھرا ہوگا. ولم یکن بہ مکذبا ولا شربہ مجربا، جھٹلانے کی نیت سے نہ پیے کہ میں دیکھتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے شفا ملتی ہے، میں پی کے دیکھتا ہوں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. تجربہ کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ پر یقین توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے پیے گا تو اللہ نے زمزم کے اندر یہ تاثیر قیامت تک کے لیے رکھ دی ہے. ان اللہ مع المتوکلین وهو یفضح المجربین، اللہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کی تو ہر چیز کو پورا کرے گا اور جو تجربہ کرنے کی نیت سے پیے گا اس کو اللہ رسوا کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم علماء کرام کی تاریخ جب پڑھتے ہیں نا تو ان کے بارے میں آتا ہے جب زمزم کا پانی ان کے پاس آیا ہے یا وہ بیت اللہ گئے ہیں، مکہ گئے ہیں اور زمزم کے چشمے پر پہنچے ہیں نا تو چونکہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ جب زمزم کے چشمے پر پہنچے ہیں، پانی پیا ہے اور نیت کی ہے کہ اللہ میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں اس نیت کے ساتھ تو مجھے سب سے بڑا عالم بنا دے، لیکون من اعلم العلماء، سب سے بڑا عالم بنا دے. چنانچہ آج دنیا گواہی دیتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علم کی، فقاہت کی، دین کی سمجھ کی وہ بڑے عالم بنے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم کے چشمے پر پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد پانی نکالا ہے، قبلہ روح ہوئے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کیا ہے اور پھر کہا اللہم ان ابن الموالی حدثنا عن محمد ابن المنکدر عن جابر، اے اللہ ہم سے ابن موالی نے حدیث بیان کی،
ابن موالی نے محمد ابن منقدر سے بیان کی، محمد ابن منقدر نے حضرت جابر سے بیان کی، حضرت جابر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا پروردگار ھذا اشربہ لعطش یوم القیامہ، میں آج زمزم کا پانی پی رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ قیامت کے دن جب وہ محشر کا میدان ہوگا اور بڑی پیاس لگے گی، اے اللہ اس دن مجھے پیاس نہ لگے، اس پانی کے پینے کی برکت سے تو میری اس تمنا کو پورا فرما۔ پھر پانی نوش فرمایا۔ ابن خزیمہ بڑے عالم گزرے ہیں اور علم کا دریا بہتا تھا ان کی زبانوں سے۔ کسی نے ان سے پوچھا من این اوتیت ھذا العلم، اتنا زیادہ علم آپ کو کیسے ملا ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا انی لما شربت ماء زمزم سألت اللہ علما نافعا، جب میں زمزم کے چشمے پر آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کی، آج اس کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم کے چشمے پر پہنچے تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی پروردگار زمزم کا پانی پی رہا ہوں، میں تیر اندازی کروں تو میرا نشانہ نہ چوکے، ایک تجھ سے یہ درخواست ہے۔ دوسری دعا کی اللہ علم میں بڑا مقام عطا فرما، اور تیسری دعا کی اللہ میرا ٹھکانہ جنت میں عطا فرما۔ دنیا جانتی ہے بڑے تیر انداز سے کہتے ہیں کہ جب تیر اندازی کرتے تھے 10 تیر مارتے تھے، ان میں سے ایک چوک جائے تو چوک جائے، باقی سب نشانے پہ لگتے تھے۔ علم میں اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ جب 2 چیزیں پوری ہو گئی تو انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائیں گے، جب جنت اور اس کا مقام آئے گا تو جنت میں بھی ٹھکانہ مل جائے گا۔ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر نے امام شافعی کا واقعہ لکھا ہے اور خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں ابن حجر۔ میں جب زمزم پر گیا تو اس وقت میری طالب علمی کا زمانہ تھا، یعنی علم حاصل کر رہا تھا، اور اس زمانے میں علم حدیث میں مقام حاصل کرنا بہت اونچا سمجھا جاتا تھا۔ میں نے زمزم کو پیتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے اللہ امام ذہبی کا جو حدیث کی حفظ میں، حدیث کے یاد کرنے میں مقام ہے، ان کا بڑا مقام تھا، کہا کہ وہ مقام مجھے عطا فرما۔ یہ شروع کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ میں جانے کا مجھے موقع دیا۔ میں زمزم پر پہنچا اور زمزم پر پہنچنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ حفظ حدیث میں مجھے ایک مقام تو حاصل ہو گیا ہے، اب تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس سے بھی اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ مقام عطا فرما، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے مقام عطا فرمائے گا۔ خود اب تجربہ کر کے دیکھا ہے اور وہ چیز زمزم کے پینے سے ان کو ملی ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ، یہ بڑا نام ہے، محمد ابن محمد الجزری، علم قرات، یہ جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو محمد ابن جزری بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے والد تاجر تھے، کاروباری انسان تھے۔ 40 سال گزر گئے، ان کو اولاد نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں جانے کا موقع نصیب فرمایا۔ جب زمزم پر پہنچے ہیں تو دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے، تاجر ہوں بڑا، اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ زمزم پینے کے بعد یہ دعا کی، اور پھر کہتے ہیں کہ جب رمضان کا موقع آیا ہے، آگے جو رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان میں تراویح کی ادائیگی کے بعد ان کو محمد بیٹا عطا فرمایا، جو آگے چل کر بڑا عالم بنا۔ 40 سال تک اولاد نہیں ہوئی، زمزم پیتے وقت اولاد کی نیت کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال اولاد سے نواز دیا۔ تو یہ زمزم کی تاثیر ہے، یہ زمزم کی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ چونکہ یہ تو ایسے ابراہیمی یادگاروں کے دن ہیں، اب حجاج کرام بھی آئیں گے، زمزم کا تحفہ بھی لے کے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مختلف بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ زمزم اگر آپ کو مل رہا ہے اور اس وقت اسی نیت کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یقین کی دولت کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کی کیفیت کے ساتھ پیئیں گے نا، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ یہ تو علماء کا، چونکہ علماء کے ہاں علم کا مقام ہوتا ہے، انہوں نے وہی چیز مانگی۔ آپ کے کوئی پریشانی ہے تو اللہ کے سامنے رکھیے۔ آج بھی بے شمار ایسے واقعات دنیا کے سامنے آئے ہیں کہ دنیا کے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ وہ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، زمزم کو اس نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ پیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کینسر جیسے موذی مرض سے نجات دے دی، فالج جیسے موذی مرض سے نجات دے دی۔ کچھ کوئی ہکلاتا تھا، زبان نہیں چلتی تھی، اس نے وہاں جا کے زمزم پیتے ہوئے دعا کی، اللہ یہ زبان کی ہکلاٹ کو دور فرما، وہ اچھا بولنے والا بن گیا۔ یہ تجربہ شدہ ہے، تجربہ کردہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
اس طرح کی یقین کے ساتھ اور توکل کی کیفیت کے ساتھ زمزم کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔